نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينفقون أموالهم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے فَسَيُنفِقُونَهَا پس وہ خرچ کریں ان کو ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ پھر ہوگا ان پر حسرت کا باعث ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الی جہنم یحشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ جدا کرے اللہ تعالی گندگی کو پاکیزگی سے ویجعل الخبیث بعضه علی بعض اور کر دے گندگی بعض کو بعض پر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا بس ان کو ڈھیر کرے اکٹھا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ پس ڈالے ان کو جہنم میں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا چوتھا رکوع آیات نمبر 36 اور 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل کفار کی ضد اور ہٹ درمی کا بیان تھا اور ان کے اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے گھر سے روکنے کا تذکرہ تھا وہ اپنے آپ کو مسجد کا متولی اور مسجد کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں حالانکہ ان کی اپنی نماز بھی وہاں سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہے آج کے سبق میں کفار کی ایک اور حرکت اور بطور تخفیف اس کا انجام بیان کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے چونکہ بدر میں کفار کو جب مار پڑی اور صحیح ذلت اٹھائی انہوں نے اور حالات یہ ہو گئے کہ وہ روتے ہوئے بھی شرماتے تھے کہ ہم روئیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے، لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر،
بڑے غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے نا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارے تجارتی قافلے کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو بڑے غضب کے ساتھ ابو جہل لشکر لے کر نکلا. اور جب تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل گیا انہوں نے مشورہ بھی دیا ابو جہل کو کہ بس اب ہمارا قافلہ نکل گیا ہے، اب جناب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے. پھر ابو جہل کے اندر وہ غرور اور وہ تکبر بھرا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں مسلمانوں کو اب چھوڑنا نہیں ہے. ان کو جرأت کیوں ہوئی؟ انہوں نے سوچا کیوں کہ ہم مکے والوں کے قافلے پر حملہ کریں، لہٰذا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک جب تک مسلمانوں کو سبق نہ سکھا کے آئیں. بڑے غیظ و غضب کے ساتھ بڑے غصے کے ساتھ گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوار کیا کہ چنے ہوئے 70 آدمی مارے گئے ان کے، اور باقی جناب 70 پکڑے گئے، باقی بھاگے میدان سے. اب وہ جو پکڑے گئے وہ فدیہ دے کے جان چھڑا رہے ہیں. یہ ذلت ہوئی نا، بڑی خواری ہوئی. اور اسی ذلت کو، خفت کو مٹانے کے لیے مشرکین نے لوہے پر پابندی لگائی. عرب کے اندر چونکہ لوہوں کا بڑا رواج تھا، خصوصاً جب ایسی موت آ جاتی باقاعدہ لوہے کرنے والی عورتیں آتی ہیں اور لمبے لمبے بیان کرتی ہیں اور روتی ہیں اور جناب فلاں اور فلاں. انہوں نے پابندی لگائی کوئی لوہا نہیں ہوگا کہ مسلمان خوش نہ ہو. کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھے. ایک دفعہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا اور وہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا وقت تھا، وہ مکے میں پھر رہی تھی. تو بعض جو زمیندار ہوتے ہیں نا انہوں نے اپنے جانوروں کو خاص بولیاں سکھائی ہوتی ہیں، خاص آواز سکھائی ہوتی ہیں. وہ آواز دیتے ہیں تو وہ جانور سمجھ جاتا ہے مالک بلا رہا ہے. اس نے اپنے اونٹ کے کوئی ایسی آواز سکھائی ہوئی تھی جس سے وہ مانوس تھا، تو وہ اپنے اونٹ کو بلانے کے لیے وہ آواز نکال رہی تھی. وہ خاتون جب اس نے وہ اونٹ والی آواز نکالی تو باقی لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ جو لوہے کی پابندی تھی نا وہ ختم ہو گئی. تو وہ اندر سے سارے حال کرتے ہوئے باہر نکل آئے کہ شاید لوہا جائز ہو گیا. اندر سے تو سارے یعنی غصے اور غم کے بھرے ہوئے تھے نا، صرف موقع کی تلاش میں تھے. وہ ایک عورت کی آواز آئی تو سارے حال کرتے نکل آئے. تو سب نے کہا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا لوہا جائز ہو گیا جی، وہ اجازت ہو گئی. کہا لوہے کی اجازت نہیں، وہ تو اونٹ کے لیے آواز نکال رہی ہے، چپ کرو. پھر سب کو چپ کرا کے واپس بھیجا. اب یہ ذلت کا عذاب تھا ان پر نا کہ رو بھی نہیں سکتے، لوہے بھی نہیں کر سکتے شرم کے مارے. اور جناب اندر ہی اندر گھٹنا ہے کہ مسلمانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. گئے تو تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے، خود ماشاءاللہ سے صحیح سبق پڑھ کے واپس آئے. اب یہ شرمندہ اور جناب خوار، اس خواری اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے مشرکین اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا. کہا کہ کب تک اندر گھٹ گھٹ کے روتے رہو گے؟ اب ایک کام کرتے ہیں، اب مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سوچتے ہیں. اچھا جی کیا بدلہ لیں اور کیسے بدلہ لیں؟ کہا جس کے پاس جو مال ہے وہ جمع کرائے، اور جو تجارتی قافلہ ہے نا جو مسلمانوں سے بچ کر آئے، اس میں جس کسی کا بھی مال تھا، اکثر تو وہ تھے جو مر گئے بدر میں مارے گئے، ان کا جو مال تھا یا اور بھی کسی کا کوئی مال تھا، کوئی بندہ اپنا مال نہ لے، اس سے وہ مال جمع کرو، اس سے اسلحہ خریدو اور مسلمانوں سے انتقام لو. چنانچہ اس مشورے پر متفق ہوئی کہ یہ جو مال ہے اس کو ہم جمع کریں گے، اس سے اسلحہ خریدیں گے، مسلمانوں سے بدلہ لیں گے. مسلمانوں نے ہمارے ساتھ بڑی بھیڑی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. کافروں کو دیکھو مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں. یہ مال اکٹھا کر کے جمع کر کے اس مشن میں لگے ہیں جناب، مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں سے بدلے لیں گے، لوگ دین کی طرف نہیں جائیں گے. نادان بے وقوف یہ نہیں سوچتے کہ پہلے ذلت اٹھائی ہے،
اب ایک اور ذلت اپنے ساتھ لینے والے ہیں، یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں کل رب کی بارگاہ میں اس کا بھی حساب تو دینا ہوگا۔ تو جی قیامت والے دن اس وقت تک انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس سوال کا جواب نہ دیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ مال جو ہے یہ انسان کا اپنا اختیار تو نہیں ہے، جیسے انسان کا جسم سمجھتا ہے کہ میرا ہے، یہ آنکھ انسان کی ہے لیکن جو چاہے دیکھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ دیکھے، جہاں سے روکے روکے۔ زبان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس سے جو چاہے بولتا جائے، فرمایا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ بولے، اور جن بولنوں سے منع کیا گیا ان سے اپنی زبان کو روکے۔ اسی طرح سارے اعضاء، جیسے انسان کے جسمانی اعضاء ان کے استعمال کرنے میں انسان آزاد نہیں ہے، ایسے ہی انسان مال کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں اور کفر و شرک میں اور بغاوت میں اور فسق و فجور میں مال خرچ کرے گا تو یہ مال خرچ کرنا اس پر وبال اور اس کی پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ خیر ارشاد فرماتے ہیں جی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے روکیں۔ اب بھی آپ دیکھ لیجئے کفار کتنی محنت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں سچے واقعات ہیں، سچی خبریں ہیں، میرے رب کا کلام ہے، لیکن اس کے برعکس ایک ڈرامہ، ایک فلم جو جھوٹی ہے اس پر کتنے لوگ مال بھی لگاتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ کے توجہ سے اس کو دیکھتے اور سنتے بھی ہیں، اور سچی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کفار کی محنت ہے، مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے، مساجد سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سچے واقعات سے دور کیا جائے، اور جناب انہیں ایسی کہانیوں اور ایسی سٹوریوں میں لگا دیا جائے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس دن میں نے آپ کو سنایا ابھی، ایک پڑھے لکھے کالج یونیورسٹی میں باہر لڑکے جہاں کھیل رہے تھے، وہاں بندہ پوچھ رہا کہ 5 نبیوں کے نام بتاؤ۔ بڑے بڑے جناب ہمارے نوجوان نہیں بتا سکتے، انبیاء کے واقعات تو دور کی بات، انبیاء کے نام بھی بھول گئے، انبیاء کے نام بھی بھول گئے، اور فلمی ایکٹروں کے نام پوچھو ارے کو یاد ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسينفقونها، پس ان قریب خرچ کرے، کر لیں جو کرنا ہے، مال جہاں پہ خرچ کرنا ہے کر لیں، ثم تكون علیہم حسرہ، ان قریب یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا۔ کل یہ ہاتھ مریں گے کاش یہاں پہ مال خرچ نہ کیا ہوتا۔ آپ غور کیجئے زندگی میں جس کی ہم میں سے جتنی زندگی گزری ہے، 20 سال 50 سال 60 سال جو بھی گزری ہے، اس زندگی میں اگر آپ پیچھے نگاہ دوڑائیں نا، آپ نے اللہ کے نام پر جو دی ہوئی ہیں آپ کو انشاءاللہ کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام پر جو مال دیا ہے آپ نے، 5 روپے 10 روپے 1000 روپے جو بھی اللہ کے نام پر دیے، آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ اور کبھی آپ سوچیں نا، اگر آپ نے کوئی فضول کام میں خرچ کیا ہے، ایمان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو افسوس ہوگا، یار نہیں وہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو دنیا ہے، جب رب کے سامنے جائیں گے پھر وہاں کتنا افسوس ہوگا، کاش جو رب نے رزق دیا تھا یہ میں نے کہاں خرچ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیاشیوں میں، فضولیات میں، اللہ کی ناراضگی میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو ذر کہتے ہیں حضور نے فرمایا اے ابو ذر کچھ لوگ برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، ہاں
جن کو اللہ نے مال دیا پھر وہ اللہ کے نام پر یوں اور یوں اور یوں، حضور نے ارشاد فرمایا ایسے اور ایسے اور ایسے اللہ کے نام پر خیر کے کاموں میں اللہ کی مخلوق کی خیر خائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ تو کامیاب ہو گئے، باقی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کریں میری نافرمانی میں، ثم ان قریب تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ مال ان پر حسرت کا باعث ہوگا، یہ افسوس کریں گے، اور ثم یغلبون، باقی یہ چاہتے ہیں کہ ہم مال اکٹھا کریں گے تو پھر غالب آ جائیں گے، مسلمانوں سے بدلہ لے لیں گے، ورنہ یہ بھی ان کی بھول ہے، جیسے بدر میں شکست کھائی ہے ایسے ہر میدان میں انشاءاللہ شکست کھائیں گے۔ ثم یغلبون، رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے، اس لیے آگے فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی سزا ہے، اور آخرت میں فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ نے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا من النار، ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت جہنم۔ قرآن کہتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر میں فرمایا کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤوہا، جب جہنم کے دروازے پر جائیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا اے لوگو منہ اٹھا کر جہنم میں کیوں آ گئے ہو، الم یاتکم رسل من ربکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے؟ جہنمی جواب میں کہیں گے آیتیں سنانے والے تو آئے تھے، بدبختی غالب آئی، ہم نے اللہ کی آیات کو سنا نہیں تھا۔ جی اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت ہوگی ان کی، دنیا میں بدر میں چھوٹی ذلت ہوئی، آخرت میں بڑی ذلت ہو گئی۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیات جب ان کو سنا رہے تھے انہوں نے منہ موڑا، بدر میں ذلت اٹھائی، اور پھر جناب آخرت میں قیامت والے دن بھی ذلت اٹھائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کیوں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے؟ فرمایا اس لیے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پاک اور گندے کو جدا جدا کر دے۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے رہتے ہیں نا، اسی شہر میں نیک لوگ بھی رہتے ہیں، اسی شہر میں بدکار بھی رہتے ہیں، مومن کافر اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی شہر میں، قیامت کے دن یوں نہیں ہوگا، راہیں جدا ہو جائیں گی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے، ممتاز کر دے خبیث کو پاک سے، جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حکم ہوگا آج مجرم الگ کر دیے جائیں، دنیا کے اندر تو ملے جلے رہے ہو، آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہا نہیں تھا دنیا میں شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا؟ تم نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی، شیطان کے پیچھے چلتے رہے ہو، آج رحمان کے بندے الگ ہو جائیں، شیطان کے بندے الگ ہو جائیں، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کو یوں نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ ایسے حالات لاتا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، گندے پاک لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے جہاد میں منافقین ان کی پہچان ہو جاتی ہے، قیامت والے دن بھی سب بے ایمانوں کی پہچان ہو جائے گی۔ جہاد کے موقع پر بھی منافقین کی پہچان ہو جاتی تھی، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا شروع میں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا
آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھا صرف ایمان کا دعویٰ کر لیں گے آزمائے نہیں جائیں گے، فرمایا نہیں ضرور آزمائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے اور جھوٹے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ جہاد کے میدان میں سچے الگ ہو جاتے ہیں، جھوٹے الگ ہو جاتے ہیں۔ محشر کے میدان میں جنتی الگ ہو جائیں گے، جہنمی الگ ہو جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ جدا کر دے خبیث کو پاک سے الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور خبیث اور گندگی اس بعض کو بعض پر اکٹھا کرے۔ کافر سارے اکٹھے کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کو اللہ نے ایک مثال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا جی، میں نے ٹوکری اٹھائی پھینک دی، دوسرے آدمی نے پھینک دی، تیسرے نے پھینک دی، چوتھے نے پھینک دی، پورا ڈھیر کر کے جناب کوڑے والا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی حشر ہوگا، ایک بے ایمان، دوسرا، تیسرا، سارا ڈھیر جہنم کے اندر۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور گندگی بعض کو بعض پر ڈال دیتا ہے، جیسے گندگی ایک پھینکی پھر دوسری پھینکی، بعض کے اوپر بعض آ گئی۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اللہ ہم سب کو ڈھیر کرے گا اکٹھا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس ڈھیر کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اولئک هم الخاسرون، لوگوں سنو، اس سے بڑھ کر اور خسارے والا کوئی، سب سے زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا جو جہنم میں ڈال دی گئے، جو قیامت والے دن بازی ہار گئے، اس سے بڑا ہارا ہوا اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے میدانوں میں چاہے کوئی ہار بھی جائے لیکن وہ ہار عارضی ہے، جو قیامت والے دن بازی ہار گیا اولئک هم الخاسرون، اس سے بڑھ کے خسارہ پانے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ اس دن کے خسارے اور ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسينفقونها، پس وہ خرچ کریں اس کو، ثم تكون علیہم حسرہ، پھر اس پر حسرت ہوگی، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کرے اللہ خبیث کو پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ کر دے خبیث کو بعض پر، فیرکمہ جمیعا، پس ڈھیر کر دے اس کو اکٹھا، فیجعلہ فی جہنم، پس ڈال دے اس کو جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔